منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی کہ ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ آپ حضرات کے سامنے خوبصورت لب و لہجہ کے ساتھ بیان کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا عمیر افتخار صاحب، تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم صدق اللہ العظیم۔ وطن تو آزاد ہو چکا، دماغ و دل ہے غلام اب بھی، وطن تو آزاد ہو چکا، دماغ و دل ہے غلام اب بھی، پیے ہوئے ہیں شراب غفلت یہاں پہ خاص و عام اب بھی، غلط ہے تیرا یہ نعرہ ساقی کہ بدل چکا ہے نظام محفل، غلط ہے تیرا یہ نعرہ ساقی کہ بدل چکا ہے نظام محفل، وہی شکستہ سی بوتلیں ہیں وہی شکستہ سا جام اب بھی، میرے میخانہ وطن کا وہی ہے کہنا نظام اب بھی، میرے میخانہ وطن کا وہی ہے کہنا نظام اب بھی، کسی پہ جام شراب جائز کسی پہ پانی حرام اب بھی۔ عزیزان گرامی قدر، 14 اگست ہماری تاریخ کا وہ یادگار دن ہے جس دن ایک آزاد ملک کی حیثیت سے پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ شاید نئی نسل کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ آزادی کے حصول کے لیے مسلمانوں نے کتنی قربانیاں دی تھی، کتنے علماء کو جیلوں میں ڈالا گیا، کتنے اہل حق کو وطن سے جلا وطن کیا گیا، کتنی بہنوں اور بیٹیوں کی عزتیں پامال کی گئی، کتنی سہاگنوں کے سامنے ان کے سہاگ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، اور کتنے شوہروں کے سامنے ان کی بیویوں کے عفت و عصمت کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ آزادی کا یہ سفر پھولوں کی سیل پر نہیں بلکہ کانٹوں کی باڑ پر طے ہوا تھا۔ آزادی کے حصول کے لیے ہمارے بزرگوں کو آگ اور خون کے دریا سے گزرنا پڑا تھا، مگر سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے آزادی کی اس نعمت کی قدر نہیں کی۔ ویسے تو بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ ہم گولڈن جوبلی بھی منا چکے ہیں، ہر سال بڑے اہتمام کے ساتھ پورے ملک کو جھنڈے اور جھنڈیوں سے بھی سجاتے ہیں، جلسے اور جلوس بھی ہوتے ہیں، عمل سے خالی تقریریں بھی ہوتی ہیں، لیڈران کرام اپنے اپنے بیانات بھی جاری کرتے ہیں، مگر جب ہم آزادی کے ان 75 سالوں پر ذرا سنجیدگی سے نظر ڈالتے ہیں تو ہم اپنی کامیابیوں کی خوشی کم اور ناکامیوں کا غم زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ تحریک پاکستان کے وقت ہمارے بزرگوں نے اپنے رب اور اپنے قوم سے جو وعدے کیے تھے وہ وعدے ہم نے پورے نہیں کیے۔ ہم نے من حیث القوم اپنے رب سے یہ عہد کیا تھا کہ ہم اس پاک سرزمین پر اسلام کا پاک قانون نافذ کریں گے، یہاں پر سماجی مساوات ہوگی، یہاں پر معاشی عدل ہوگا، یہاں پر اسلامی اخوت ہوگی، انسانی حقوق کو یہاں پر تحفظ دیا جائے گا، ظلم اور استحصال کا گھراؤ کر کے اس کا ہر صورت خاتمہ کر دیا جائے گا،
ہم نے یہ نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اس پاک سرزمین پر اسلام کا پاک قانون نافذ کریں گے۔ ہم نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم ایک آزاد اور خود مختار قوم کی حیثیت سے اس ملک کو چلائیں گے۔ لیکن آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کون سا وعدہ ہے جو ہم نے پورا کیا ہے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب سے بھی بے وفائی کی، ہم نے اپنی قوم سے بھی بے وفائی کی۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آزادی کے 75 سال گزرنے کے باوجود بھی اس پاک سرزمین پر اسلام کا پاک قانون نافذ نہیں ہو سکا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہمارے ہاں معاشی لوٹ مار کا بازار گرم ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے اندر رشوت کے بغیر کوئی کام بھی جائز نہیں سمجھا جاتا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہمارے تھانوں اور ہماری عدالتوں میں قانون بکتا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہمارے اعلیٰ ایوانوں میں بیٹھے معزز ممبران کی بھیڑ بکریوں کی طرح بولنے لگتی ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہمارے اندر سے اجتماعیت ختم ہو چکی ہے؟ ہر شخص اپنی ذات کے غم میں مبتلا ہے، ہر شخص کا قبلہ الگ ہے، ہر شخص کی جماعت الگ ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم نے مذہب کے نام پر ایک دوسرے کا خون بہایا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم پوری دنیا کے سامنے کشکولے گدائی لیے پھر رہے ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ملکی وسائل پر چند خاندانوں کا قبضہ ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہمارے ملک کا سارا میڈیا میری نوجوان نسل کو قیام پاکستان کے مقاصد سے دور لے جانے میں مصروف ہے؟ آج کا دور افراتفری کا دور ہے، جہاں ظلم، غربت، بے روزگاری اور دہشت گردی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ان مسائل کی وجہ سے نفرت اور کینہ پروان چڑھنے لگا ہے، وطن سے محبت پس منظر میں چلی گئی ہے۔ ہم سب حب الوطنی کے تقاضے بھول چکے ہیں، لیکن میرا اس بات پر پختہ یقین ہے کہ وطن سے محبت وہ حلال نشہ ہے کہ جس میں سرشار ہو کر ہر بچہ بوڑھا جوان اپنے وطن پر جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ یہ وہ پاکیزہ جذبہ ہے جو قدرت کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ دین کے اندر بھی حب الوطنی کی تعلیم دی گئی ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے وطن سے محبت ایمان کا جز ہے۔ آؤ آج مل کر یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اس پاک سرزمین پر اسلام کا پاک قانون نافذ کر کے دم لیں گے، یہاں سے رشوت اور اقربا پروری کا ہر صورت خاتمہ کریں گے۔ ہم نہ تو خود کسی بغاوانی میں ملوث ہوں گے اور نہ کسی کو ملوث ہونے دیں گے۔ اس ملک سے چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں کو اور دین کے دشمنوں کو پاک کیے بغیر ہم سکون کا سانس نہیں لیں گے۔ ہم آزادی کی کبھی شام نہیں ہونے دیں گے، ہم آزادی کی کبھی شام نہیں ہونے دیں گے، شہیدوں کی قربانی بدنام نہیں ہونے دیں گے۔ بچی ہو جو ایک بوند بھی گرم لہو کی، بچی ہو جو ایک بوند بھی گرم لہو کی، تب تک پاکستان کا آنچل نیلام نہیں ہونے دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔